بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اچھا، یقیناً آپ تمام جانتے ہی ہوں گے پچھلے دنوں جیسے وہ عورت مارچ کے نام سے ایک ڈرامہ رچایا گیا تھا، جس کا پس پردہ مقصد تقریباً یہی تھا کہ اسلام جیسے منصفانہ مذہب، منصفانہ دین شریف میں سے ایسے پوائنٹس اجاگر کرنے کی کوشش کی جائے کہ جس سے اسلام کی نگیٹیوٹی شو. حالانکہ اسلام میں اللہ رسول کے فضل سے نگیٹیوٹی ہے ہی کوئی نہیں. تو میں تھوڑی سی آزادی، یعنی کہ وہ جس آزادی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، میں چند چیزیں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس طرح کی آزادی وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں. اصل میں بھیڑیا جب بھیڑ کو اپنے جال میں پھنساتا ہے تو لالچ ایسی دیتا ہے کہ تمہارے مالک نے تمہیں باندھ کے رکھا ہوا ہے، تمہارے مالک نے جناب والا تم سے اون حاصل کرتا ہے، تم سے دودھ حاصل کرتا ہے، دیکھو تم پہ ظلم کرتا ہے. تو وہ بھی باتوں میں آ جاتی ہے، اور جب اپنے مالک سے جان چھڑاتی ہے اور جنگل میں جاتی ہے تو بھیڑیا تو تیار ہوتا ہے. اس نے تو سارا پروگرام کیا اسی کام کے لیے تھا. تو یہی کام ادھر بھی ہو رہا ہے. یہ خواتین کے ساتھ ہوتا کیا تھا، میں چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دین شریف جب جس علاقے میں ابھی نافذ نہیں ہوا تھا تو کیا کیا ہوتا تھا. دنیا میں ایسے بھی علاقے تھے جہاں پر ماں کو، خاتون جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، اس ماں کے بڑھاپے میں اس کو بطور جانور استعمال کیا جاتا تھا وزن اٹھانے کے لیے. دنیا میں وہ علاقے بھی تھے کہ جب پانی نہیں آتا تھا، جہالت کا یہ عالم تھا کہ جب دریائے نیل سے پانی نہیں آتا تھا تو لڑکیوں کو، جوان لڑکیوں کو ذبح کر کے اس میں ڈال دیا جاتا تھا. میں نے ذبح کا بھی سنا ہے، ممکن ہے ویسے قتل کر کے ڈالتے ہوں، تو حضرت عمر فاروق کے دور کا جو مشہور واقعہ ہے. اس کے علاوہ وہ ٹائم بھی تھا کہ جب عورت گھر میں پیدا ہو جاتی، بہن، لوگ سالہ کہلوانا نہیں پسند کرتے تھے. اپنی بہن کی کسی سے شادی کرنے کا سوچ کے وہ بہنوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. گھر میں خاتون کے وجود کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا. عورت ماں کی شکل میں ہوتی تو جانور بنا دی جاتی. عورت اگر بہن کی شکل میں ہوتی تو اس سے بھی جانور جیسا ہی سلوک کیا جاتا. اور بیوی کی یہ جو ستی کی رسم ہے جو ہندوستان میں بڑی عام رہی ہے، اب اس کے خلاف کافی کام ہو چکا ہے، ماشاءاللہ ٹھیک ہوا ہے. ستی میں کیا ہوتا تھا کہ ہندو مرد اگر مر جاتا تھا تو جس آگ میں اس کو جلاتے تھے اسی آگ میں عورت کو بھی جلنا پڑتا تھا. اس کو ستی کی رسم بولتے تھے. تو اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو ایک تصویر شو کی ہے، آپ نے یقیناً دیکھی ہوگی، ویتنام کی تصویر ہے. تو میں نے بہت زیادہ کوشش کی ہے کہ یہ کنفرم ہو سکے کہ یہ جو پکچر ہے اور یہ جو نیوز ہے یہ جینون ہے یا فیک ہے. بہت زیادہ ٹرائی کی ہے، اور اس کے سلسلے میں نے تقریباً 5 ویب سائٹس بھی وزٹ کی ہیں. ہر جگہ بھی بحث ہوتی ہے. یہ 1970 کی تک لگ بھگ تصویر ہے، اخبار کا ٹکڑا ہے. تو ہر جگہ پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ یہ تصویر فیک ہے یا جینون ہے. جو زیادہ رسپانس ہے، جو کثرت والے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جینون نیوز ہے اور یہ ویتنام کی ہی نیوز ہے. ویتنام ایک ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹری ہے اور یہاں کے لوگ سمجھ لیں کہ موسٹ لبرل لوگ ہیں. اور وہاں پہ کیا ہوتا تھا، اب جیسے آپ نے یہ خبر کا ٹکڑا پڑھ لیا ہوگا، اس میں لکھا ہے، اس میں یہ 5-6 پوائنٹس لکھے ہیں. تو دیکھیں ایڈ کس چیز کا ہے. ایڈ کس چیز کا ہے؟ بائی اے وائف، بیوی خریدیں. کتنے میں؟ $6,000 میں. 6,000 امریکی ڈالر میں بیوی خریدیں. تو جہاں پہ بیویاں خریدی جاتی ہوں وہ کیسا معاشرہ ہوگا؟ یہ آزادی ڈیمانڈ کر رہی ہیں. اچھا آگے دیکھیں، پوائنٹس دیکھیں. دوسرا پوائنٹ ہے گارنٹیڈ ورجن، یعنی کہ 100% کنواری لڑکی سے آپ شادی کریں، 100% کنواری لڑکی خریدیں. پوائنٹ نمبر 3 ہے نو ایکسٹرا چارجز، یعنی کہ یہ کوئی آفر ہے اور اس کے کوئی ہڈن چارجز نہیں ہے. یہ یعنی کہ جب بیوی آپ کی آپ تک پہنچ جائے گی بائی پارسل تو کوئی ایکسٹرا چارجز پے آن ڈیلیوری نہیں ہوگی. تو یہ اوپن مائنڈڈ ہے یا برسٹ مائنڈڈ ہے؟ یہ تو چوتھا پوائنٹ بڑا دلچسپ ہے کہ جس لڑکی کو آپ نے ڈیمانڈ پر منگوایا ہے $6,000 میں. اچھا یہ جو نیوز ہے یہ میں نے اور بھی ورڈز میں اور بھی جگہوں سے پڑھی ہے، یعنی کہ ویتنام کے ہی لوگوں کی اور بھی اس طرح کی خبریں ہوتی تھیں. یہ ایک بڑی مشہور ہو گئی ہے، یا آپ ریسرچ خود بھی کر سکتے ہیں. ایک اور بھی یعنی کہ میں نے ڈیٹا پڑھا ہے، اس کا بھی لگ بھگ یہی یعنی کہ سیکوینس تھی اور ورڈنگ تقریباً یہی تھی. ایک اور جگہ سے پڑھا، یعنی کہ اگلے نمبر پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ بھاگ جاتی ہے لڑکی جس کو آپ ڈیمانڈ پر منگواتے ہیں $6,000 میں، سوری بیوی، لڑکی نہیں، وہ جو بیوی آپ منگواتے ہیں
اگر وہ بھاگ جاتی ہے 1 سال میں تو آپ کو انہی پیسوں میں ایک اور بیوی دی جائے گی۔ میں کیا اس پہ کمنٹ کروں؟ اب اس میں کیا کہوں؟ یعنی کہ یہ آزادی، یعنی کہ بیچا جانا، اس کو آزادی آپ کنسیڈر کرتی ہیں؟ یہ لڑکیاں جو ہیں یہ، یعنی کہ ان کو بھی بیوی بنا کر بیچ دیا جائے، تو اس طرح کی آزادی یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں؟ بھئی اب دیکھ لیں اس طرح کا کام ہو رہا ہے ادھر، اور یورپ کے تو حالات یقیناً آپ لوگ مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہوں گے، نہ بتانے والے حالات ہیں۔ اسی کے ساتھ میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آزادی، عورت مارچ، عورت آزادی کا ڈنڈورا پیٹتی ہے نا، مرد نے اگر آزادی مانگ لی نا تو طوطے اڑ جانے ہیں۔ مرد نے اگر آزادی مانگ لی نا کہ میں نے ماں کی خدمت نہیں کرنی، مرد نے اگر آزادی مانگ لی کہ میں نے بہن کے تقدس کی حفاظت نہیں کرنی، مرد نے اگر آزادی مانگ لی نا کہ میں نے بیوی کے اخراجات نہیں اٹھانے، مرد نے اگر آزادی مانگ لی نا کہ میں نے بیٹی کو نہیں پڑھانا، میں نے بیٹی کی تربیت میں حصہ نہیں ڈالنا، میں نے بیٹی کے اخراجات نہیں اٹھانے ہیں، تو جناب طوطے اڑ جانے آپ کے، نانی گٹے آ جانی آپ کی، یہ آپ سے کام اوور ہو جانا ہے۔ مرد صرف بولتا نہیں ہے، وگرنہ وہ ماں جس جگہ پہ بیٹھ کر اپنے بچوں سے کھیلتی ہے نا، اس جگہ کو مینٹین مرد کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر مرد نہ ہو تو جو ماں اتنے پیار سے بچوں کو پالتی ہے وہ بیچاری کمائی کرنے میں زندگی گزار دے، بچوں کو ماں کا بھی پیار نہ ملے اگر باپ نہ ہو تو میں آخر میں یہی کہوں گا کہ مہربانی کریں، شرم کریں، لحاظ کریں، اور اس طرح کی بکواس سے دور رہیں۔ الفاظ ممکن ہے میرے الفاظ میں تھوڑی سختی ہو، اور بس تھوڑی مزاج کی ہوتی ہے، جس طرح کا موضوع ہو پھر اس طرح کی سختی آ ہی جاتی ہے۔ تو یہ موضوع بڑا خطرناک ہے، بڑا گمبھیر موضوع ہے، میرا تو یہ خیال ہے کہ اس سے بچنا چاہیے۔ اب اگر اس طرح کی آزادی کوئی بندہ ڈیمانڈ کرتا ہے تو وہ مفلوج العقل بندہ ہے، اور اس کی دماغی حالت یقیناً درست نہیں ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر باتوں سے ہوتا ہے تو ٹھیک، ورنہ ہاتھوں سے۔